بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ آخری ٹاپک ہے۔ ہم اقوام متحدہ کو پڑھ رہے تھے کہ اقوام متحدہ کیا ہے، کیسے بنی تھی، اس کے مین جو ہے بیسک آرگنز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ بین الاقوامی تنازعات کو حل کرانے میں اقوام متحدہ نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کیوں بنی تھی۔ ظاہر ہے دنیا جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو لیگ آف نیشنز بنائی گئی، لیگ آف نیشنز ناکام ہو گئی کیونکہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی 1939 میں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب 1945 میں یہ جنگ ختم ہوئی تو دنیا کے اقوام نے سوچا کہ اب ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ جو ہے وہ دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکے، تو اس لیے اقوام متحدہ جو ہے اس کو قائم کیا گیا۔ اس میں جو ہے اب دنیا بھر کے ممالک اس کا حصہ ہیں اور دنیا بھر کے ممالک جو ہیں اس کے پلیٹ فارم سے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 ممالک کے پاس ویٹو پار ہے، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ بہت زیادہ افیکٹولی اپنا رول پلے نہیں کر پا رہا ہے، لیکن بہرحال جتنے بھی بین الاقوامی تنازعات ہیں ان کو حل کروانے میں اقوام متحدہ نے کسی نہ کسی حد تک اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ کچھ مسئلے جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جن کو حل کرنے میں اقوام متحدہ جو ہے اس نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ پہلا مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں آپ سیکنڈ ایئر اچھے سے جانتے ہیں، کچھ آپ کو ہر جگہ پہ کہ ہر فورم پر آپ کو ڈیٹیل سے اس کو بتایا بھی گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر بیسیکلی کب پیدا ہوا کہ جب سب کانٹیننٹ میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے، تو انہوں نے اپنی ایک الگ ریاست کے لیے جدوجہد شروع کی، اور جب یہ جدوجہد شروع کی تو اس کے بعد ان کو جب 1947 میں ان کو الگ ملک ملا تو اس وقت جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ ہندوؤں کا ساتھ دیتے تھے۔ جو ہے ریڈ کلف جو ہے اس نے بے ایمانی کی اور اس نے پاکستان کے کچھ علاقے جو ہیں وہ انڈیا کے سپورٹ کر دیے، جس میں گورس پور ہے، فیروز پور ہے۔ یہ علاقے جب انڈیا کے سپورٹ کر دیے تو اس کے ذریعے انڈیا کو کشمیر تک رسائی کا ایک زمینی راستہ مل گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو کشمیر کی ریاست ہے یہ ہندوستان کی اہم ترین ریاستوں میں سے ایک تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی چونکہ اکثریت تھی لیکن وہاں کا راجہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہاں کے جو آبادی ہے وہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے لیکن راجہ مانتا نہیں تھا۔ اس طرح کشمیر میں جو ہے آزادی کی جدوجہد شروع ہو گئی، تو کشمیریوں نے جہاد کے ذریعے اپنا علاقہ کچھ آزاد بھی کروایا، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور جو پاکستان کا حصہ ہے، لیکن جو باقی حصہ ہے وہ ابھی تک بھی آکوپائیڈ ہے، جسے آپ آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی طرف والے علاقے کو آزاد کشمیر اور انڈیا کی طرف والے علاقے کو آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں، اور سیم جو انڈیا ہے وہ اپنی طرف والے علاقے کو آزاد کشمیر اور ہماری طرف والے علاقے کو آکوپائیڈ کشمیر کہتا ہے۔ اب اس وقت جب مسلمانوں نے، وہاں کی آبادی نے جہاد شروع کیا تو صورتحال کو اپنے خلاف جاتا دیکھ کر راجہ جو ہے اس نے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے، اور جو پاکستانی اور بھارتی فوجیں جو ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آ گئیں۔ جنگ میں جب بھارت کو یہ لگا کہ اس کی پوزیشن اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے تو وہ اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ میں جب وہ گیا ہے تو اس کی مداخلت پر بالآخر جنگ بندی ہوئی ہے۔ سلامتی کونسل نے کشمیر اور کشمیریوں کا مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے 2 قراردادیں منظور کی، اگست 1948 اور جنوری 1949 کو منظور کی گئی۔ طے پایا کہ دونوں ممالک کی افواج کشمیر سے نکل جائیں گی اور عوام کی رائے جاننے کے لیے رائے شماری کرائی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھارت نے قبول اس وقت تو کیا کیونکہ اس وقت اس کو وہی قبول کرنی پڑنی تھی، لیکن بعد میں جب اس کا وہاں پہ کنٹرول مضبوط ہو گیا تو وہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اس کے بعد بھی بہت بار اقوام متحدہ نے اپنی قراردادیں منظور کی ہیں کہ کشمیریوں کو اپنی عوام کو حق خود ارادیت سے زندہ رہنے کا حق دیا جائے، لیکن بھارت کشمیر کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی کسی بھی قرارداد پر عمل درآمد نہیں کرتا، اور اس کے بعد جب بھی کبھی سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے
تو رشیا جو ہے چونکہ وہ انڈیا کا دوست ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہر قرارداد کو جو پاکستان کے حق میں ہو، جو کشمیریوں کے حق میں ہو، اس کو ویٹو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج تک لٹکا ہوا ہے اور اس مسئلے کا کوئی قابل عمل سلوشن جو ہے وہ آج تک نہیں نکل سکا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں شاید اقوام متحدہ اس قابل ہو جائے کہ اس مسئلے کو حل کروا سکے۔ دوسرا مسئلہ افغانستان ہے کہ افغانستان میں جب صدر داؤد کا قتل ہوا، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن کو بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمیشہ جو ہے، کیونکہ وہاں سے قبائلی لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک کلاشنکوف کلچر جو ہے وہ وہاں سے پھیلا ہے، یہاں پہ ٹیررزم کی جو ایک لہر ہے وہ وہاں انڈیا افغانستان کے تھرو یہاں پہ کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ افغانستان کیا تھا کہ افغانستان میں جب صدر داؤد کا قتل ہوا تو روس نواز حکومتیں وہاں پہ برسر اقتدار رہی۔ روس نواز حکومتوں سے مراد یہ ہے کہ جو کہ رشیا کی جن کو آشیرواد تھی، جن کو کہہ سکتے کہ رشیا کی پشت پناہی حاصل تھی، اس میں نور محمد ترقی ہے، حفیظ اللہ امین ہے اور ببرک کارمل کی سربراہی میں یہ قائم ہوئی تھی۔ ببرک کارمل کے دور میں جو سابق سوویت یونین ہے، یعنی کہ رشیا جو ہے جب ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوا تھا تو اس وقت اسے سوویت یونین کہا جاتا تھا، تو اس کی افواج نے براہ راست کابل پر قبضہ کر لیا۔ 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین اس وقت پاکستان آئے اور روسی افواج کے خلاف مجاہدین کو مغربی دنیا کی حمایت حاصل ہوئی، کیونکہ جو رشیا ہے اور جو امریکہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کہہ سکتے ہیں کہ کولڈ وار سرد جنگ میں تھے، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو کس ہر حد تک نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ تو جب رشیا افغانستان میں آئے تو امریکہ کو اور دوسری مغربی دنیا کو موقع مل گیا کہ وہ افغانستان کی مدد کر کے رشیا کو نیچا دکھا سکے۔ تو اقوام متحدہ نے افغانستان میں روسی مداخلت کی بھی مذمت کی۔ 1981 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 23 کے مقابلے میں 16 ووٹوں سے افغانیوں کی آزادی اور خود مختاری کے حق میں قرارداد منظور کی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے روس پر مسلسل دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی افواج افغانستان سے نکال لے۔ مجاہدین نے پاکستان اور مغربی ممالک کی مدد کے ساتھ روسی افواج کو اتنا نقصان پہنچایا کہ روس جو ہے وہ مذاکرات کی میز تک آنے پر مجبور ہو گیا اور ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت روس نے 1989 میں اپنی افواج ہیں وہ افغانستان سے واپس بلا لی، اور اس کے بعد اسی وجہ سے ہی اصل میں رشیا جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ بھی ہو گیا۔ 2001 میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے پھر افغانستان پر قبضہ کر لیا، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے تو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں، یو ایس وغیرہ ہے، اس نے افغانستان کا ساتھ دیا تاکہ رشیا کو نیچا دکھایا جا سکے، تاکہ رشیا کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن جب اس کا اپنا مفاد وہاں سے ختم ہو گیا، رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، رشیا کی وہ جو ہے کہ ایک سپر پاور تھے وہ ایک طرح سے ختم ہو گیا، تو پھر جب 2001 میں یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا واقعہ ہوا ہے تو پھر امریکہ نے خود جا کے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے دوست نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی ملک کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو ہے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطین کا مسئلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سامنے آیا، جب 1948 میں مغربی طاقتوں کی حمایت کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں جتنے بھی بکھرے ہوئے یہودی تھے وہ سب اکٹھے ہوئے، فلسطین کی سرزمین پر وہ اکٹھے ہوئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسرائیل کے نام سے وہاں ایک ریاست وجود میں آئی جو کہ یہودیوں کی ریاست تھی۔ اب فلسطینیوں کے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ مغربی طاقتیں جو ہیں ان کی بلبوتے پر، ان کی ایما پر اسرائیل نے اپنے علاقے جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمان ممالک جو ہیں، خصوصاً عرب ممالک جو ہیں، وہ فلسطین کے بچاؤ کے لیے آگے آئے، اور کئی مرتبہ اسرائیل اور عربوں کے مابین باقاعدہ جنگ ہوئی ہے کہ عربوں کے درمیان اتحاد کی کمی ایک اہم وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عرب ممالک جو ہیں وہ جنگوں کو اپنے حق کے لیے اس کو کامیاب ثابت نہیں کروا سکے، اور کئی علاقے جن میں یروشلم کا علاقہ بھی قابل ذکر ہے اسرائیل کے براہ راست کنٹرول میں چلے گئے، اور فلسطین کا مسئلہ ایک سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ فلسطینی ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں اور اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ بھی اس کا کوئی خاص حل نکال نہیں سکا ہے۔ فلسطین کی آزادی تحریکیں ابھی تک جاری ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت اور اسرائیلی اور یہودی بدستور اس سرزمین پر موجود ہیں۔ بظاہر اقوام متحدہ اور بڑی طاقتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتی نظر آتی ہیں، لیکن خلوص اور ارادے کی کمی اس مسئلے کو دن بدن گمبھیر کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ مسئلہ ابھی تک جو ہے
ویسے کا ویسے ہے. اب تو بہت سے ممالک جو ہیں پہلے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، اب عرب ممالک نے بھی اسرائیل کو، میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ تسلیم کیا جائے. ابھی کچھ دن پہلے اگر آپ لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے، اس اسرائیل کا جو ہیڈ ہے اس نے عرب ممالک کا دورہ کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس طرح سے کسی بھی عرب ملک کا دورہ کیا ہو. تو یہ ایک سائن آف تھوڑا سا پریشانی ہے کہ اگر عرب ممالک ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اور زیادہ گمبھیر صورت اختیار کر جائے گا، اور فلسطینیوں کو اپنے خود ارادیت کے لیے پھر کوئی اور چارہ اختیار کرنا پڑے گا. سیکنڈ ایئر الحمدللہ آپ کا کورس آج کمپلیٹ ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ہے. اب یہ جو آپ کو آج ٹاپک پڑھایا گیا ہے اس میں سے آپ نے شارٹ کویشچنز بنانے ہیں. کتنے شارٹ کویشچنز بنانے ہیں؟ آلموسٹ 20 شارٹ کویشچن بنانے ہیں، اور اپنی اسائنمنٹ ریڈی رکھنی ہے. جب ہم آپ کو کہیں گے آپ نے یہ ہمیں بھجوانی ہے پوسٹ کے تھرو، ہم آپ کو اس کا طریقہ بتا دیں گے کہ آپ نے کس ڈیٹ تک ہمیں اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ کیسے سبمٹ کروانی ہے. اور نیکسٹ اب ہم جب سٹارٹ کریں گے، آپ کا کورس پورا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو شارٹ کویشچنز پلس اس کی جو آبجیکٹیو ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے. پہلے ہم اس کو کور کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے سارے لانگ کویشچنز کو دوبارہ کور کریں گے. آپ سب جو لوگ ہیں اس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو پلیز بتائیے گا، اور کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کوئری ہے آپ کی تو وہ بھی آپ پلیز پوچھیے، ہم آپ کو بتائیں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف.